بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ بن محمد بن علا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ شریف میں حاضری دی، مجھ پر بھوک کا غلبہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کے مزار پاک کی زیارت کی اور سلام کیا، پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ بھوک اور فاقہ سے میری حالت ایسی ہو چکی ہے جس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ میں اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوں۔ سبحان اللہ۔ مجھ پر نیند غالب ہوئی، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روٹی عنایت فرمائی۔ میں نے خواب ہی میں نصف روٹی کھا لی۔ جب بیدار ہوا تو روٹی کا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے جان لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان حق ہے، جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے حقیقت میں میری زیارت کی، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ۔ پھر مجھے ندا کی گئی، اے عبداللہ، جو بھی میری قبر کی زیارت کرے گا اس کو بخش دیا جائے گا اور کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن نعیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا محمد بن یعلا کنانی رحمۃ اللہ کثرت سے نبی رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کیا کرتے تھے اور آپ کو اکثر خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہو جاتا۔ ایک دن زیارت قبر اثر کے کثرت سے نکلے، لیکن پاؤں میں چوٹ لگنے کے سبب زیارت سے محروم ہو گئے، نہ جا سکے۔ حج کرنے والے جا رہے تھے، آپ رحمۃ اللہ نے ایک رکا لے کر کسی حاجی کو دیا اور فرمایا، جب تم مزار اقدس پر پہنچو تو میرا جو رکا مزار شریف کے قبر قریب رکھ دینا اور عرض کرنا، یا صلی اللہ علیہ وسلم، کنانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہوئے ایسا گزار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کنانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کس چیز نے روک رکھا۔ چنانچہ جب اس شخص نے ایسا کیا تو حضرت سیدنا کنانی رحمۃ اللہ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کنانی، تمہارا خط پہنچ گیا ہے اور ہم نے تمہارا عذر بھی قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عتبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اعرابی کو اونٹ پر آتے دیکھا۔ اونٹ سے اتر کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر حاضر ہوا اور یوں عرض گزار ہوا، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکہ یا صحبۃ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو۔ اے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ یہ ہے، اور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری شفاعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا عتبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عتبی، اس اعرابی کو بشارت دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ منقول ہے کہ میں نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث دیتے ہوئے دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ اٹھائے، حتیٰ کہ میں نے سمجھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نماز شروع کرنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، پھر واپس لوٹ گئے۔ حضرت سیدنا ابن وہب رحمۃ اللہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب امام مالک رضی اللہ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کرتے تو قبر اثر کے قریب ہو جاتے، اپنا رخ قبر اثر کی طرف کر کے سلام عرض کرتے اور دعا کرتے، لیکن قبر اقدس کو ہاتھ سے مس نہ کرتے۔ تو بہن بھائی بیٹے بیٹی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے
اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرتے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کرتے ہیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کرتے ہیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔